الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الانبیاء منبع الجود والعطا ماحِ الذنوب والخطا الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی الذی کان نبیا و آدم بین الطین والماء محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اطرتہ وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من علق آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم بعد حمد و صلاۃ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر و احسان ہے کہ مالک نے اس قابل سمجھا کہ ہم ان بابرکت دنوں میں اس کی مقدس بارگاہ میں اس پاکیزہ معطر و منور محفل پاک میں حاضر ہوئے اور اس مالک نے ہمیں توفیق بخشی۔ اللہ کریم ان لمحات کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ جیسا کہ آپ صاحب احباب اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ 12 روزہ محافل میلاد کا جو سلسلہ ہے اس کی ایک نشست ہے، اور مجھے بھی قبلہ شاہ صاحب نے جو حکم فرمایا اس کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس چیز کی طرف مجھے حکم دیا گیا وہ ایک ایسا سبق ہے جو ہم سب بھول چکے ہیں، جو
راستہ منزل کی طرف بھی جاتا ہے اور منزل مقصود کی طرف بھی جاتا ہے، محبوب بھی ملتا ہے، مطلوب بھی ملتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس راستے کی طرف چلیں۔ زبانی دعوے، عمل سے ہم بالکل ہی خالی ہیں۔ ایک ایسی چیز کہ جو بار بار ذہن کو جھنجھوڑتی ہے کہ ہر بندے نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق 1.5 اینٹ کی اپنی اپنی دکانداری بنائی ہوئی ہے، اور جہاں جس کا جی لگ گیا اس کے لیے وہی سب کچھ ہے۔ آپ احباب نے بھی تجربہ کیا ہوا ہوگا، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ اگر ہمارے اپنے بزرگوں کا کوئی تہوار ہو، ان کے بزرگوں کو تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس محفل سے بڑی محفل ہے ہی کوئی نہ۔ میں بھی صاحب نسبت ہوں، آپ بھی نسبت والے ہیں، اور یہ ساری نسبتیں اس ذات کے طفیل ہیں۔ اگر یہ ذات نہ ہوتی تو کسی چیز کا وجود ہی کوئی نہ ہوتا، لیکن ہم اپنی جو نسبتیں ان کا پاس رکھتے ہیں، اور جو حقیقی نسبت ہے جو سب کی جان ہے، وہ حال آپ خود دیکھ لیں۔ چند دن پہلے ایک جگہ پہ میں حاضری دے رہا تھا، تو وہ زیادہ تر وہاں اہل تشیع حضرات جو ہے نا ان کا علاقہ تھا۔ تو محفل کی آبادی کچھ اس طرح ہی تھی، آہستہ آہستہ پھر ماحول بن گیا، اور محرم کے دنوں میں 24 گھنٹے وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ مرد اور عورتیں، نہ نماز نہ روزہ، کچھ بھی نہیں۔ انہیں یہ کہا کہ اللہ کے بندے، اگر نواسے سے پیار ہے تو اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ نانے سے بھی پیار ہو، کیونکہ نانے کی وجہ سے نواسا ہے۔ تو نانے کی محفلیں خالی ہوتی ہیں، آگے جو نسبت والے ہیں، اگر میں حضور پیر سیال سے نسبت رکھتا ہوں تو ان کے تہوار پہ پرجوش ہو گیا، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ کوئی سلسلہ قادری میں ہے، کوئی سہروردی میں ہے، نقش بندی میں ہے، اپنے پیروں کی طرف اس ذوق اور شوق اور ولولے سے جائیں گے، لیکن جو سب کے پیر ہیں، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ محفلیں، وہ نسبتیں اس ذات کی وجہ سے ہیں۔ عزیزان من، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں کائنات کا مالک انسان کو اس کی حیثیت کی یاد دلاتا ہے۔ فرمایا خالق الانسان من علق۔ انسان تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ دنیا میں آ کے تو اپنی حیثیت ہی بھول گیا؟ تیرے پاس کیا چند پیسے آ گئے کہ تو نے پاؤں پہ زمین پہ ٹکانا ہی چھوڑ دیا؟ تیری حیثیت کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ تو ایک خون کا لوتھڑا تھا، خون کا ایک قطرہ تھا، اور ایسا خون کا قطرہ جس سے تو خود نفرت کرتا ہے، یہ ہے تیرا وجود۔ اگر تو پیچھے جائے چلتے چلتے، وہ پانی بھی کوئی نہیں، وہ خون کا قطرہ بھی کوئی نہیں، تیرا وجود ہی کوئی نہیں۔
اور اختتام کی طرف بھی آئے تو پھر بھی تیرا وجود کوئی نہیں، جس کی ابتدا بھی کوئی نہ ہو، انتہا بھی کوئی نہ ہو، تو درمیان والا جو پیریڈ ہے اس میں تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا؟ تو اللہ کریم نے اگر انسان کو بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں ہر چیز وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی خدمت میں۔ 4 عناصر ہیں جو انسان کے وجود کا سبب ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ ہوا نہ ہو تو انسان کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ انسان کی زندگی کا وجود کوئی نہیں۔ پانی نہ ہو، انسان کی زندگی کا وجود کوئی نہیں۔ مٹی نہ ہو، انسان کی زندگی کا وجود کوئی نہیں۔ آگ نہ ہو، انسان کی زندگی کا وجود کوئی نہیں۔ یہ جانور نہ ہو، انسان کی زندگی مکمل کوئی نہیں۔ یہ پودے نہ ہوں، انسان کی زندگی مکمل کوئی نہیں۔ کہ کائنات کی ہر چیز دیکھیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور اتنا بتائیں کہ اگر انسان نہ ہو تو ہوا کا کیا جاتا ہے؟ انسان نہ ہو مٹی کا کیا جاتا ہے؟ انسان نہ ہو جانوروں کا کیا جاتا ہے؟ انسان نہ ہو یہ پودوں کا کیا جاتا ہے؟ آگ کا کیا جاتا ہے؟ کہ یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کی زندگی نامکمل ہے، لیکن انسان نہ ہو تو ان میں سے کسی چیز کا کچھ نہیں جاتا۔ تو پھر سوچنا تو چاہیے کہ جب ہر شے انسان کے لیے ہے تو انسان کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب میں، پاک کلام میں سوال بھی بتائے، جواب بھی بتائے کہ اے میرے بندے، جب تو پوری کائنات پہ نظر دوڑائے اور یہ دیکھے کہ ہر چیز تیری خدمت میں ہے اور ان کے بغیر تیرا گزارا کوئی نہیں، اب تو دیکھ کہ تو کس کے لیے ہے، تو میرا قرآن تیری رہنمائی کرے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اے میرے بندے، کائنات کی ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ مالک فرمایا کہ اے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب مختلف مشینیں آپ کے گھروں میں بھی ہوں گی، یہ فریج ہوں گے، اے سی ہوں گے، یہ موبائل چھوٹی سی چیز ہے۔ تو جب یہ موبائل کا ڈبہ یا کوئی بھی مشین ہوتی ہے، ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے، کاپی ہوتی ہے، اس پہ ہدایات ہوتی ہیں کہ اس کو کس طرح چلانا ہے۔ اگر ان ہدایات کے مطابق اسے چلائیں گے تو وہ مشین خراب نہیں ہوگی، اگر اس کے الٹ کر دیں گے تو پھر خرابی یقین نہیں ہے۔ اب کائنات میں، کائنات قدرت میں سب سے قیمتی جو مشین ہے وہ یہ انسان کا جسم ہے، جو اس نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اس سے قیمتی چیز کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا دنیا کا جو اصول ہے کہ ساتھ وہ کاپی ہوتی ہے جس میں ہدایات ہوتی ہیں کہ اس کو چلانا کس طرح ہے، تو اللہ کریم نے انسان کو بھیجا، ساتھ کتاب بھی بھیج دی کہ یہ مشینری سر سے پاؤں تک چلانی ہے تو اس کے مطابق چلانی ہے، اس کے مطابق چلاؤ گے تو یہ مشینری خراب نہیں ہوگی۔ جب اس کے خلاف ہوگا کام تو پھر خراب ہوگی۔ اس لیے محدثین نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، یہ اس محبوب کا اپنے بندوں کی طرف ایک محبت بھرا خط ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تورات میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کاش تو میرے کلام کو اپنے دوست کے خط جیسا سمجھ لیتا۔ کاش میرے بندے میرے کلام کو اپنے دوست کے خط جیسا سمجھ لیتا۔ تو علماء محدثین نے وضاحت کیا فرمائی کہ اگر کسی
پیارے دوست کا کوئی خط آ جائے اور وہ ہو کسی ایسی زبان میں کہ جسے ہم نہ جانتے ہوں، تو ہم نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا کہ اسے چوم کے آنکھوں سے لگا کے الماری کی زینت بنا دیں، ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد پھر نکالا، چوما، پھر رکھ دیا، نہیں، بلکہ ہمارے دل میں ایک جستجو پیدا ہوگی، خواہش ہوگی، ایک تڑپ ہوگی کہ کتنا جلدی ہو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دوست ہمیں کہتا کیا ہے، وہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، ہم سے پوچھنا کیا چاہتا ہے، تو ہم اس آدمی کی تلاش میں ہوں گے کہ جو وہ ہمیں خط پڑھ کے سنائے، کیونکہ ہم تو وہ زبان جانتے نہیں۔ اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملے گا جب تک ہم اس تحریر کو پڑھ نہیں لیں گے، پڑھوا نہیں لیں گے، سمجھ نہیں لیں گے۔ اس لیے مالک فرماتا ہے کہ کاش میرے بندے تو میرے کلام کو دوست کے خط جیسا سمجھ لیتا، کہ تیرے دوست کا خط آئے تو تجھے تڑپ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے کہ میرا دوست مجھے کہتا کیا ہے، لیکن تیرے دل میں اتنی تڑپ بھی نہیں کہ میرا خدا مجھے کیا کہتا ہے۔ میں نے بھی تیری طرف ایک خط لکھا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے۔ یہ تو پہلی کتابوں کے بارے میں تھا، اور جو سب کتابوں کا سردار خط ہو اور سردار امت کو ملے، اور اس کی حیثیت یہ ہو کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتاب اللہ، کہ یہ جو اللہ کی جو کتاب ہے، حبل ممدودہ، یہ آسمان سے لٹکائی ہوئی ایک رسی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی ایک رسی ہے، اور اس سے تشبیہ کیوں دی کہ ایک آدمی کنویں میں گرا ہو اور وہ نکل نہ سکتا ہو، اس کی موت یقینی ہو، اس کا کوئی دوست اسے پتا چلے، وہ کنارے پہ آئے اور رسہ لٹکا ہے کہ ایک سرا تو پکڑ لے، میں تمہیں کھینچ کے اوپر لے آتا ہوں، تیری زندگی بچ جائے گی۔ تو اس رسی کے ذریعے اس کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آسمانوں سے اللہ کی طرف سے لٹکائی ہوئی ایک رسی ہے کہ اے انسان، جب تو دنیا میں جائے گا تیرے اوپر شیطانی حملے ہوں گے، نفس کے حملے ہوں گے، خواہشات کے حملے ہوں گے، تجھے وہاں کوئی آسرا نہیں ملے گا، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تمہیں کوئی رہنمائی اگر دکھانے والا نہیں ہوگا، تو سب سے بڑا رہنما جو ہے وہ میرا کلام ہے، تو اس سے وابستہ ہو جائے گا، تو ایک سرا تو پکڑ لے گا، دوسرا طرف میری طرف ہے، تو یہ قرآن نسبت بن جائے گا اور تمہیں اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے کے آ جائے گا۔ لیکن مالک نے فرمایا کیا کہ کاش میرے بندے تو میرے کلام کو اپنے دوست کے خط جیسا سمجھ لے، کیونکہ یہی وہ خط ہے جو انسان کی زندگی کو بھی کامیاب کرتا ہے اور اسے محبوب کی چوکھٹ تک بھی لے کے جاتا ہے، زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی فرمائی، اور اسے احساس بھی دلا دیا کہ یہاں تو آ کے قارون بن جائے گا، فرعون بن جائے گا، مال دولت دیکھ کے تیرے دل میں اور تیرے دماغ میں اتنا تکبر آ جائے گا کہ تو اپنی حیثیت بھول جائے گا، تیرے اوپر اتنی دنیا سوار ہو جائے گی، لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ یہ اس ربانی خط جو ہے اس نے انسان کو بتایا کہ تیری جو حقیقت ہے وہ خون کا ایک قطرہ ہے، خون کا ایک قطرہ ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں پہ کتنی کرم نوازی کی، کتنی مہربانی کی کہ اگر وہی خون کا قطرہ باہر رہتا، اس سے سارے مراحل باہر ہوتے، اس سے وہ گوشت بھی بنتا، اس سے ہڈیاں بھی بنتی، اپنا وجود بنتا دیکھ کے اس طرح ہر انسان اپنے وجود سے نفرت کر رہا ہوتا کہ یہ کس طرح خون سے گوشت بن رہا ہے، پھر ہڈیاں بن رہی ہیں۔ اس نے وہ سارے مراحل پردے میں رکھے، سارے مراحل پردے میں رکھے، اور پھر جب اس کو منظور تھا دنیا میں انسان کو لے کے آیا تو اس قطرے سے ایسی صورت دے دی کہ ہر اپنا پرایا اس سے پیار کرتا ہے۔
کہ میں نے وہ سارا معاملہ تیرا پردے میں رکھا ہے کہ تجھے اپنے آپ سے بھی نفرت نہ ہو، کسی کو بھی تجھ سے نفرت نہ ہو، تو جو تیرا مالک تجھ پہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ تیرا اصل جو وجود ہے اس سے تو خود نفرت کرتا ہے، لیکن اس سے جو میں شکل دے دیتا ہوں، وجود دے دیتا ہوں، تو اس سے ہر کوئی پیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے تیری ابتدا، اور تیری انتہا کیا ہے؟ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، تو جیسا بھی ہے، گندا ہے، مندہ ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، حکم کیا ہے کہ اسے غسل دو، اسے کفن دو، اس پہ خوشبوئیں لگاؤ، پھولوں کی پتیاں ڈالو، پھر جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھ کے اسی مٹی میں بند کر دو۔ کیوں؟ کہ اگر انسان کو باہر رکھ دیا جاتا جانوروں کی طرح، اس کا جسم بگڑ جاتا، اس میں کیڑے پڑ جاتے، تو اگر اس کی ابتدا ظاہر ہوتی تب بھی وہ نفرت کر رہا ہوتا، اور اگر اس کی انتہا بھی جانوروں کی طرح باہر جیسے ڈھانچے پڑے ہوتے ہیں اسی طرح ہوتا، تو وہ مرنے سے بھی نفرت کرتا۔ تو اس نے ابتدا بھی پردے میں رکھی اور اس نے انتہا بھی پردے میں رکھی کہ اگر وہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، جو بھی ہے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، کوئی دیکھے نا، میں جانوں، میرا بندہ جانے وہ کتنا کریم ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی پیاری بات محدثین نے فرمائی کہ بندے جو زندہ ہوتے ہیں ان کو کپڑے ہر ایک کو اچھے نصیب نہیں ہوتے، خوشبوئیں نصیب نہیں ہوتی، کپڑوں کو لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ فوت ہوتا ہے اس کو نئے کپڑے دیے جاتے ہیں، اس کو غسل دیا جاتا ہے، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اگر کسی کے پاس کفن نہ ہو تو کئی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اسے نہلاؤ، غسل دو، خوشبوئیں لگاؤ، پتیاں ڈالو، حالانکہ جانا تو اس نے مٹی میں ہے، وہاں کپڑوں کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو وہاں تو پرانوں میں بھی جا سکتا ہے، نہ نلائے تب بھی جا سکتا ہے، پھولوں کی پتیاں نہ ہو تب بھی جا سکتا ہے، خوشبو نہ ہو تب بھی جا سکتا ہے۔ اسے غسل کیوں دیا؟ اسے نئے کپڑے کیوں پہنائے؟ اس کے اوپر پھتیاں کیوں نچھاور کی؟ اس کے اوپر خوشبو کیوں لگائی؟ اس کے لیے کہ جب کلمہ پڑھ لیا، دنیا میں جیسا ہوا ہو گیا، اب اس میں قبر میں جانا ہے، اور قبر میں امام الانبیاء نے آنا ہے۔ یہاں تو جیسے تھا، لیکن اب جہاں جا رہا ہے وہاں مدینے کے تاجدار نے آنا ہے، وہاں پاک ہو کے جائے، صاف ہو کے جائے، جسم پہ نئے کپڑے پہن کے جائے، پھولوں کی برسات کے ساتھ جائے، کہ جب مدینے کا تاجدار آئے تو ایمان کی دولت کے ساتھ مصطفیٰ کا استقبال کرے۔ آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، حبیب کی آمد، حبیب کی آمد۔ عزیزان من، اس میں کتنی وہ پیاری ایک حقیقت ہے جو ہمارے قریب نہیں آتی، اور اس ابتدا میں بھی ایک پیغام اس مالک نے رکھا کہ اے میرے بندے، اب میں تجھے دنیا پہ بھیج رہا ہوں۔ کوئی بھی ہو، اس نے قید نہیں لگائی کہ امیر ہو تو اس کا آنا اور ہے، غریب ہو تو اور ہے، عربی ہو تو اور ہے، اجمی ہو تو اور ہے، کالا ہو تو اور ہے، سفید ہو تو اور ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، کہ کائنات میں جو بھی انسان آئے گا جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نامہ اعمال میں کچھ نہیں۔ کہ اے میرے بندے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو گناہوں سے پاک ہے، بے حیائی سے پاک ہے، فحاشی سے پاک ہے،
تیرے نامہ اعمال میں کوئی نافرمانی نہیں، اور اس بات کو ذہن میں بٹھا کے اس پر اس طرح عمل پیرا ہو کہ جب تجھے بھیج رہا ہوں پاک جا رہا ہے، جب میرے پاس آئے تو تب بھی پاک آ، کیونکہ تجھے لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کاش تو مجھے اپنا دوست سمجھ لے۔ تورات اس کتاب کے بارے میں کہ میرا خط کو اپنے دوست کے خط جیسا سمجھ لے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، کاش تو مجھے اپنا دوست سمجھ لے، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں، تو غیروں کی طرف جاتا ہے۔ حقیقت ہے، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں، تو غیروں کی طرف جاتا ہے۔ میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں، تو گناہوں پہ گناہ کرتا ہے۔ میں تجھے جنت کی طرف بلاتا ہوں، تو دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ میرے بندے، اتنی بات ذہن میں رکھ کہ جتنا مرضی پھرا لے، آخر میں تو نے آنا میرے پاس ہی ہے۔ اس وقت زندگی کے گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھوں گا، پھر تجھے بتانا پڑے گا۔ فرمایا اس لیے کاش کہ تو مجھے اپنا دوست ہی سمجھ لے۔ اب صرف یہ دیکھیں کہ کلام کس کا ہے اور وہ مخاطب کسے کر رہا ہے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اور وہ اپنے بندے سے فرما رہا ہے کہ تو مجھے اپنا دوست ہی سمجھ لے۔ یہ دنیا میں جن کو اپنے دل میں بٹھا کے رکھے ہوا ہے، جن کو دوست بنا رہا ہے، وہ تیرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ دیکھ کہ تو مجھے دوست بھی نہیں بناتا، میری بات بھی نہیں مانتا، میرے بلاوے پہ بھی نہیں آتا، میں تجھے پھر اتنا دیتا ہوں، اگر تیری جبین نیاز میری چوکھٹ پہ جھکی ہوگی، میرے حکم پہ عمل کرتا ہوگا، اگر نہیں مانتا تو اتنا دیتا ہوں، مانے گا تو پھر کتنا دوں گا۔ پھر یہ دنیا کے حملے، خواہشات کے حملے، نفس کے حملے اگر کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ نظام کیسے چلائیں گے؟ گھروں کا سسٹم کیسے چلے گا؟ گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ رزق کے معاملے کیسے پورے ہوں گے؟ میرے مالک نے قرآن میں وضاحت فرما دی کہ اے میرے بندے، اس دنیا میں آنے سے پہلے تیری منزل کون سی تھی؟ وہ کوئی بھی ہو تو دنیا میں آنے سے پہلے منزل کون سی ہے؟ ماں کا پیٹ ہے۔ ہر کوئی وہاں سے ہی اس نے آنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقام منزل نہیں ہے۔ فرمایا وہاں بھی تیرا رزق تھا، 8 مہینے 9 مہینے جتنی دیر مجھے منظور تھا وہاں تو رہا۔ وہاں کبھی سوچا کہ تجھے رزق کس نے دیا؟ کیا وہ تیرے کرنے سے وہاں رزق تجھے ملتا رہا؟ 9 مہینے بن مانگے، بن کچھ کیے تجھے رزق دیا، تو جو خدا تجھے وہاں دے سکتا ہے وہ یہاں نہیں دے سکتا۔ جو تجھے وہاں دے سکتا ہے وہ یہاں نہیں دے سکتا۔ یہ کیسی تیرے ذہن میں بات آ گئی کہ میں کروں گا تو ملے گا؟ فرمایا پھر کبھی دیکھا کہ اس دنیا میں تجھے رزق دیا میں نے کیسے ہے؟ اس جہان میں میں نے کیسے رزق دیا؟ وہاں کا رزق ہے خون۔ کبھی کسی نے بتایا ہو کہ خون منہ کے ذریعے دیا؟ ایک خون کی نالی کے ساتھ خون کی وہ ملا دی نالی، خون میں خون ملتا رہا۔ اس مالک نے منہ کے ذریعے غذا نہیں دی، خون نہیں دیا، خون میں خون ملایا، حالانکہ ذریعہ تو منہ ہے، لیکن کیوں نہیں دیا؟ کہ جب تو اس جہان میں آئے گا تو پھر شریعت کی تلوار میں یہ خون حرام ہو جائے گا اور وہ تیرے منہ میں جائے، چاہے یہاں شریعت کی کوئی قائد نہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن تیرے لیے میں پیغام یہ دے رہا ہوں کہ جب تجھے اپنی ذات پہ اختیار بھی نہیں تھا، تجھے کسی چیز پہ قدرت بھی نہیں تھی، تجھے عقل بھی نہیں تھا، شعور بھی نہیں تھا، پاکی ناپاکی کا احساس بھی نہیں تھا، اس جہان میں نے تیرے منہ کو پاک رکھا۔ جب میں تجھے اس دنیا پہ بھیجوں، تجھے اختیار دوں، عقل دوں، شعور دوں،
اچھے برے کی تمیز دوں، پاک ناپاک کی تمیز دوں، ادھر میں نے پاک رکھا، ادھر اس زبان کو تو پاک رکھ۔ وہاں ناپاکی میں نے تیرے منہ کے قریب نہیں آنے دی، اور جب تو اس جہان میں آ جائے، تیرے پاس عقل بھی ہو، شعور بھی ہو، تو اشرف المخلوقات ہو، پھر اس زبان کو تو پاک رکھ، کیونکہ یہ زبان بنائی ہے میں نے اپنے ذکر کے لیے۔ اور تو نے کبھی سوچا کہ تیرے شب و روز کن کاموں میں گزر رہے ہیں؟ یہ زبان کن کاموں میں استعمال کر رہا ہے؟ فرمایا ہر چیز تیری نوکری کے لیے، اور تجھے بنایا ہے اپنی نوکری کے لیے، اور جسے میں نے اپنی نوکری کے لیے بنایا ہے وہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک میرا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ وہ کسی کا نہیں ہے، اس لیے فرمایا جب قیامت والا دن ہوگا میں پوچھوں گا ایک ایک اعضاء کے بارے میں۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ میرا مالک فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، کہ میرے بندے جب میری بارگاہ میں لوٹ کے آئے گا میں پوچھوں گا کہ میں نے تجھے کان دیے، ان سے کیا کرتا رہا؟ ان السمع والبصر، میں نے تجھے آنکھیں دی، ان سے کیا کرتا رہا؟ والفؤاد، میں نے تجھے دل دیا، اس دل میں تو نے کس کو بٹھا کے رکھا؟ کل اولئک کان مسئولا، اے میرے بندے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ہر اعضاء کے بارے میں پوچھوں گا کہ یہ تو میری امانت تھی، تو نے اس میں خیانت کیوں کی؟ پھر اس دن کیا جواب دے گا؟ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ جب مجھے سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، قیامت والے دن اللہ کریم پوچھے گا، یہ بندے پھر جائیں گے، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی شے بھی نہیں آئی، ہمیں کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں، اگر کسی نے بتایا ہوتا، ہمارے پاس کوئی چیز آئی ہوتی، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے؟ تو جب وہ سارا سلسلہ چلتے چلتے یہ بندے کہیں گے کہ یا اللہ پھر گواہ لے کے آ کوئی، اور گواہ بھی ایسے ہوں جن کا تعلق ہماری ذات سے ہو، اپنے گمان میں یہ ہوں گے کہ یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں، ہم نے تو جو معاملے کیے چھپ چھپ کے کیے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ تجھ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہے؟ تو بات ہوتی ہے گواہوں پہ، گواہ لے آ۔ اللہ کریم فرمائے گا چلو پھر گواہ آ گئے، اب وہ ایک پلڑے میں اب گواہیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ میرا مالک گواہ کون سے لے کے آئے گا؟ پہلا گواہ جب اللہ کریم کا حکم ہوگا یومئذ تحدث اخبارہا، پوری زندگی اس نے زمین کے جس حصے پہ بھی زندگی گزاری ہوگی، میرا مالک فرماتا ہے زمین خبریں دینی شروع کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بولے گی کہ میرے اوپر اس نے یہ کرتوت کیے، یہ کارنامے کیے، اگر اچھا کیا تو اچھے کی گواہی دے گی، اگر برا کیا تو برے کا گواہی دے گی۔ اب وہ حیران کہ یہ کیا ہوا، میں تو یہی سمجھتا رہا کہ اسے کیا خبر ہے، ان زمین کے ذروں کو کیا خبر، اس مٹی کے ٹیلوں کو کیا خبر، ان پتھروں پہاڑوں کو کیا خبر، لیکن وہ رب کے حکم سے گواہی دیں گے۔ اب اسی سوچ میں ہوگا تو دوسرا گواہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان کے ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے، یا اللہ اس نے ان ہاتھوں کے ساتھ یہ کیا۔ اب وہ اسی سوچ میں ہوگا کہ یہ میرے جو تھے میرے نہیں رہے۔ تیسرا گواہ آ جائے گا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں بولنا شروع کر دیں گے کہ یہ ان جگہوں سے گزر کے گیا تھا۔ بات تو دو گواہوں پہ ختم ہو جاتی ہے، پہلا گواہی دے گا، دوسرا، تیسرا۔ مالک فرماتا ہے بات یہاں بھی نہیں ختم ہوگی، اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کتاب میں کھل جائے گی، یہ دیکھ، یہ گواہی دیکھ،
اور اس کتاب کا حال کیا ہوگا؟ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر بندہ کوئی تکلیف میں کرتا ہے ہائے، یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوگا۔ اذا الصحف نشرت، اگر تکلیف میں کوئی ہائے بھی کرے گا تو وہ ہائے بھی اس کتاب میں لکھی ہوگی۔ 4 گواہ، 5واں گواہ اللہ کریم فرمائے گا جب حکم دے گا کرامن کاتبین، دونوں فرشتے سامنے آ جائیں گے جو ہر لمحہ انسان کے ساتھ ہوں گے اور ایک ایک بات بتائیں گے۔ اب انسان کیا کرے گا؟ اب وہ اپنے آپ کو مخاطب کرے گا اور کہے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، میں نے تو تمہاری آسانی کے ساتھ کے لیے لوگوں کا حق مارا تھا کہ میرا جسم سکون میں رہے، میں راحت میں رہوں، میں نے سود کھایا، رشوت کھائی، 2 نمبر کام کیے اپنے آپ تجھے سہولت دینے کے لیے، اور آج یہ سارے میرے ہی خلاف ہو گئے جن کے لیے میں کرتا رہا۔ تو یہ عذاب بولیں گے کہ تو اپنے مالک کا بے وفا ہو سکتا ہے، ہم بے وفا نہیں ہو سکتے، ہم وفادار ہیں، جو ہمارا مالک فرمائے گا ہم تو وہی کہیں گے۔ اب یہاں ایک اور جھگڑا شروع ہو جائے گا، جب یہ حکم ہوگا کہ اب دوزخ کی طرف لے جاؤ، اب پھر جھگڑا۔ اب وہ جھگڑا کیا ہوگا؟ روح اور جسم یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں۔ روح کہے گی کہ یا اللہ میرا تو یہ کام ہی کوئی نہیں، میں نے تو کیا ہی کوئی نہیں، یہ جتنے گواہ آئے ہیں، یہ ہاتھ بول رہے ہیں تو جسم کا تعلق ہے، یہ پاؤں بول رہے ہیں تو جسم کا تعلق ہے، یہ چل پھر کے آتا جاتا رہا ہے تو اس کا جسم کے ساتھ معاملہ ہے، اس کو دوزخ میں ڈال، میرا کیا لینا دینا اس سے؟ جسم کہے گا کہ یا اللہ اگر یہ نہ ہوتا تو میرے ہاتھ کہاں چلنے تھے، میرے پاؤں کہاں چلنے تھے، یہ میرے ساتھ ہے۔ اب اللہ کریم ان دونوں سے ایک مثال کے ذریعے احادیث مبارکہ میں مثال دے گا کہ ایک بندہ نابینا ہو، ایک بندہ پاؤں سے معذور ہو، اور دونوں نے کوئی چیز کھانی ہو اور ساتھ ایک باغ ہو، باغ میں پھل لگے ہوں، تو جو پاؤں سے معذور ہے وہ نابینے سے کہے کہ تو مجھے اٹھا، منزل میں تجھے دکھاتا ہوں، میرے پاؤں کوئی نہیں، اور تو اٹھا کے لے جا، اٹھانا تیرا کام، منزل دکھانا میرا کام۔ اب وہ نابینا اس کو اٹھا لیتا ہے، وہ اسے باغ میں لے کے جاتا ہے، وہ پھل توڑتے ہیں، دونوں کھا لیتے ہیں۔ اے بندے بتا کہ جرم ایک کا ہے کہ دونوں کا؟ اب وہ بندہ خود کہے گا کہ یا اللہ دونوں کا جرم، اگر یہ پاؤں والا نہ بتاتا تو اس نے جانا کہاں تھا، اگر اندھا اسے اٹھاتا نہ تو پھر بھی انہوں نے کہاں جانا تھا؟ تو فرمایا مجرم تم دونوں ہو کہ اس جہان میں، اس رنگینی میں اگر تو نہ ہوتی تو یہ نہ جاتا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتی، کیونکہ جب تک روح کا تعلق ہے اس وقت تک زندگی کا وجود ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر زندگی سے روح نکل جائے تو زندگی کا وجود ہی ختم ہو جائے، تو سارے ان کے سوالات ختم ہو جائیں گے، انہیں دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اور دوسری طرف وہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو پیار سے سینے سے لگایا، تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، پھر ہوگا کیا کہ جب وہ پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ عزیزان من، ہم اپنے رب کو کیا سمجھتے ہیں؟ دوست بھی نہیں سمجھتے، اپنا استاد کے برابر بھی نہیں سمجھتے، اپنے پیر و مرشد کے برابر بھی نہیں سمجھتے، ہمارے جو مسجد کے امام جو مولوی صاحب ہیں اس کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ ہم میں سے کوئی بھی اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا غلط کام پہ تل جائے تو کوئی ہے جو یہاں سامنے آ کے وہ کرنا شروع کر دے؟ نہیں کرے گا، چھپ چھپ کے، کہ کہیں میرے پیر کو نہ پتا چل جائے کہ یہ اتنا گندا ہے، کہیں میرے استاد کو نہ پتا چل جائے کہ یہ اتنا گندا ہے، کہیں میرے دوستوں کو نہ پتا چل جائے، میری برادری کو نہ پتا چل جائے، میری تو ناک کٹ جائے گی۔ کہ ہمارے ذہن و شعور میں استاد کا خوف ہے، پیر و مرشد کا خوف ہے، دوستوں کا خوف ہے، برادری کا خوف ہے، لیکن وہی سارے کام ہم خدا کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے خدا کو
اپنے پیر و مرشد کے برابر بھی نہ سمجھا، اپنے استاد کے برابر بھی نہ سمجھا، اپنے دوستوں کے برابر بھی نہ سمجھا، اپنے عزیز و اقارب کے برابر بھی نہ سمجھا، اگر برابر کم از کم ان کے برابر ہی سمجھ لیتے تو جو کام ہم ان کے سامنے کرنے سے ڈرتے ہیں کہ ناک کٹ جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی، وہ سارے کام ہم اس خدا کے سامنے کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کریم دیکھے کہ پھر کچھ نہیں کہتا کہ بندے کبھی تو میری طرف آئے گا، کبھی تو مڑ کے میری طرف آئے گا۔ ہم اپنی حیثیت میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا بیٹھے۔ لوگوں نے گھروں میں ملازم رکھے ہوں گے، اگر کوئی ایسا ملازم ہو کہ تنخواہ آپ نے اس کی لگا دی کہ یہ 10,000 تنخواہ اور یہ آپ نے کام کرنے ہیں، مہینہ گزر جائے قبلہ شاہ جی وہ ایک کام بھی نہ کرے، اور تاریخ جب آئے گی تنخواہ لینے کی وہ سب سے پہلے آ جائے گی میری تنخواہ، آپ اسے 10 کی بجائے 20 دیں گے کہ شاباش تو نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ اسی طرح 20 نہیں 10 تو دیں گے نا، پھر کچھ بھی نہیں دیں گے کہ جو تیرے ذمہ لگایا تھا تو نے ایک کام بھی نہیں کیا۔ تنخواہ کس بات کی؟ لیکن اس مالک کی طرف دیکھیں، اس کریم کی طرف دیکھیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج زکوٰۃ ادا کریں نہ کریں، اس نے کبھی بھی اپنی رحمتیں نہیں روکی، رزق نہیں روکا کہ بندے تیرے دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر تو کام نہ کرے تیرا مالک تنخواہ نہیں دیتا، لیکن میں سب کا مالک ہو کے تو میری ایک نہیں مانتا، میں تجھے پھر دیتا جا رہا، تجھے پھر میرا شعور نہ آیا، تجھے پھر احساس نہ آیا، تو مجھے پھر اپنا دوست نہیں بناتا۔ دنیا میں بڑے بڑے امیر ہوں گے، بڑے بڑے سخی ہوں گے، کوئی ایسا سخی ہے کہ جو کہے 10-12 سال کھاتا رہے میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، تیرے ذمہ کام کوئی نہیں، 10-12 سال کے بعد تیرے ذمہ ڈیوٹی لگانی ہے کوئی ایسا؟ ایک ہی شہنشاہ ہے جو کائنات کا مالک ہے کہ میرے بندے جب تو دنیا میں آ گیا تیرے ذمہ کوئی کام نہیں، 1 سال 2 سال 3 سال جب تک تو بالغ نہیں ہوتا میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، کام تیرے ذمہ کوئی بھی نہیں، تیرے نامہ اعمال کی کتابیں بند ہیں، تنخواہ لیتا رہے، نعمتیں استعمال کرتا رہے، کام تیرے ذمہ کوئی نہیں۔ جب تو بالغ ہو جائے گا پھر میں نے ایک خط تیری طرف بھیجا ہوا ہے، اب اس خط کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ تو جو پہلے اتنا دیتا ہے اگر خط کے مطابق زندگی گزاریں تو پھر کتنا دے گا؟ اور جن لوگوں نے ملازم رکھے ہوں اگر ان میں سے کوئی اتنا کمال والا ہو کہ کھائے بھی قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے، پیسے بھی ان سے لے، اپنی ضرورتیں بھی ان سے پوری کروائے، لیکن کام نکل جائے تو جو ان کے مخالف ہوں ان کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ جائے، ساری رپورٹیں بھی ادھر دے، ان کی چمچہ گیری کرے، شاہ صاحب بڑے خوش ہوں گے کہ کھاتا تو میرا ہے اور میرے خلاف ہی بک بک کرتا ہے، اور میرے دشمن جو ہیں مخالف ہیں ان کے پاس بیٹھتا ہے۔ ہمارا ایک ماحول ہے، ہم اسے کہیں گے کہ تو بڑا نمک حرام ہے، کہ جہاں کا نمک کھایا تو نے وہ بھی حلال نہیں کیا۔ اتنا تو غور کریں ہم کھاتے کس کا ہے، کس کا کھاتے ہیں اور مانتے شیطان کی ہیں۔ اگر کوئی ہمارا کھائے ہماری نہ مانے وہ نمک حرام، اور ہم اپنے مالک کا کھا کھا کے ایک نہیں مانتے پھر بھی نمک حلال۔ کبھی سوچا کتا بھی جس چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ وفا کرتا ہے؟ اسی لیے امام راضی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کتے میں ایسی خوبیاں ہیں اگر اس پہ بندہ عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ کا ولی بن جائے، اور اس میں سب سے بڑی خوبی کہ ہر حال میں مالک کی چوکھٹ نہیں چھوڑتا،
بھوکا ہو، سردی ہو، گرمی ہو، جیسا ہو، مالک کی چوکھٹ نہیں چھوڑتا. اور اگر بندہ بھی مالک کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے، وفادار ہو جائے، تو یہی بندہ جس کے استقبال کے لیے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں. صرف یہ کہ جو اس نے خط بھیجا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے. تفسیر کبیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف لاحق ہوئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مہربانی فرما اس کی کوئی مجھے صورت تشفی کی کوئی علاج. تو حکم ہوا کہ فلاں بوٹی جو ہے وہ کھا لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بوٹی کھائی، تکلیف ٹھیک ہو گئی. کچھ دن گزرے پھر وہی تکلیف ہوئی. موسیٰ علیہ السلام گئے، وہی بوٹی رگڑ کے وہ کھا لی، تکلیف پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی. اسی بوٹی سے پہلے شفا مل رہی ہے، اب وہی بوٹی کھانے سے تکلیف پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے یہی درد کی دوا بنی، اب وہی دوائی کھانے سے تکلیف پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی. فرمایا موسیٰ بات صاف سی ہے، پہلے ہمارے حکم سے کھائی تھی، اب اپنی مرضی سے کھائی ہے. کہ اگر زندگی ہمارے حکم کے مطابق گزارو گے پھر دنیا میں بھی بادشاہی کرو گے، آخرت میں بھی بادشاہی کرو گے. اور اگر اس مشین کو ہماری دی ہوئی کتاب کے مطابق چلاؤ گے، اس میں فالٹ نہیں آئے گا، نقص نہیں آئے گا، یہ کام تمہاری مرضی سے بڑھ کے کرے گا. اور اگر اس کتاب کے بغیر اسے چلانے کی کوشش کی تو پھر یہ کام تو کیا، یہ سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. ہاں یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مشین خراب ہو جائے تو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ ان کا کاریگر کون ہے، انجینئر کون ہے، وہاں سے ریپیئر کروا لیں، اس کو ٹھیک کروا لیں. ہاں کبھی شیطان کا غلبہ آ جائے، دنیا داری کا غلبہ آ جائے، نفس کی چالوں میں آ جاؤ اور مشین کو خراب کر بیٹھو، تو میں نے بھی سنٹر بنا رکھے ہیں. پھر یہ نہ سمجھنا کہ اب یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. اگر اس مشین کو ٹھیک کرنا ہے وہی ذریعہ کتاب، لیکن میرے سنٹر ہیں. لاہور میں ہو تو داتا کی بارگاہ میں جاؤ، گولڑا میں ہو تو میرے علی کی بارگاہ میں جاؤ، بغداد میں ہو غوث جلی کی بارگاہ میں جاؤ، فیصل آباد میں ہو محدث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ، پیر سیال کی بارگاہ میں جاؤ. دنیا میں یہ قیمتی مشین اور کسی جگہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ جو میرے سنٹر ہیں انہوں نے زندگیاں قرآن کے مطابق گزاری، میں نے انہیں ڈگریاں دے دی، اور ایسی ڈگریاں دے دی مشین جیسی بھی کر کے لے آؤ گے یہ ٹھیک بھی کر دیں گے، منزل مقصود تک بھی پہنچا دیں گے. ان کو یہ کمال بخشا ہے. حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، تو آپ کے ایک پاس بندہ آیا، بیان فرما رہے تھے، سنتا رہا، آنکھوں میں آنسو. تو دل کی کیفیت بدلی، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے کہ حضور میں تو بڑا گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میرے پاس تو نیکی مجھے کوئی یاد نہیں. تو یہ سارے جو شانوں والے ہیں نیک وہ تو چلے جائیں، میرے جیسے گناہ گار ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا ایمان سلامت ہو. عرض کرنے لگا میں نے کہا گناہ گار، فاسق، فاجر، جتنے گناہ میں نے کیے، ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا تو دیہات سے آیا ہے، کبھی دیکھا ہے کہ جب وہ فصلوں کو پانی لگاتے ہیں تو پہلے آگے سے باندھا ہوتا ہے؟ جی دیکھا ہے. فرمایا اس کے اوپر تنکے شنکے بڑا سب مال اکٹھا ہوتا ہے، تو اس نے وہ تنکے تو کھیت کو کوئی نہیں لگانے ہوتے. جی بالکل. فرمایا جب وہ مٹی ہٹاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور وہ تنکے پہلے جاتے ہیں. فرمایا یہی حال ہے جس کا ایمان سلامت ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو، جیسے تنکے پہلے رگڑے میں لے کے جاتے ہیں، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے اللہ تعالیٰ حبیب کی شفاعت سے پہلے رگڑے میں لے کے چلا جائے گا. لیکن شرط ہے کہ ایمان کامل ہو. عزیزان من، بات کو سمیٹتے ہوئے کہ ہمیں خط یہ کہتا کیا ہے، لوگوں نے نماز پہ زور دیا، نمازوں پہ زور دیا،
نماز جناب پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، نماز نہیں پڑھیں گے کچھ نہیں ہوگا، عمل برباد۔ روزے نہیں رکھیں گے، فرض کا ترک کیا، حج نہیں کریں گے، فرض کا ترک کیا، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، فرض کا ترک کیا، نماز بھی لازم، روزے بھی لازم، حج بھی لازم، زکوٰۃ بھی لازم، گزارا کوئی نہیں۔ لیکن یہ تو بتائیں کہ یہ لازم ہے کس پہ؟ یہ ایمان والے پہ لازم ہے۔ پہلے ہے ایمان، ایمان ہے تو نماز بھی، ایمان ہے تو روزہ بھی، ایمان ہے تو حج بھی، ایمان ہے تو صدقہ خیرات بھی، ایمان ہے تو حج عمرہ بھی۔ اگر ایک بندے کا ایمان ہی کوئی نہیں، نماز کا کوئی فائدہ، ایمان ہی کوئی نہ ہو، روزے رکھنے کا کوئی فائدہ، ایمان ہی کوئی نہ ہو، حج کرنے کا کوئی فائدہ، ایمان ہی کوئی نہ ہو، زکوٰۃ عمرے دینے کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک طرف تو نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ کون سا عمل ہے جو ایمان کو کاٹ دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ 5 وقت نماز بھی پڑھ لی، ماتھے پہ محراب بھی بنا لیا، اپنے بھائی کا حق مار لیا۔ اب جو بھائی کا حق مارا اس نے ایمان ختم کر دیا، اب تیری نماز کا کیا فائدہ؟ اس حق مارنے نے تیرا ایمان ختم کیا۔ تو نماز کی خوش فہمی میں رہا کہ میں نے تو 5 وقت نماز پڑھی ہے، مجھے تو اللہ کا بھی قرب مل گیا، اللہ کے رسول کا بھی قرب مل گیا۔ یہ نہ دیکھا کہ ایمان تو میں ختم کر رہا ہوں جب ناحق بھائی کا مال کھا رہا ہوں۔ نماز پڑھ لی عزت لینے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور بات پہ جھوٹ بولتا رہا، بات پہ جھوٹ بولتا رہا۔ اب جھوٹ بولنے نے ایمان تو ختم کر دیا۔ اور کبھی سوچا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ عام بندے کی لعنت جو ہوتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے۔ جب خدا کی لعنت تو ایمان کدھر گیا؟ اب وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کہاں گئے؟ کسی کا حق مارا، ایمان ختم، جھوٹ بولا، ایمان ختم، رشوت خوری کی، ایمان ختم، دنگا فساد، ناحق کسی کو لڑایا، شیطان کے کام جتنے بھی کیے، ایمان برباد کر لیا اور عمل پہ زور دیتا رہا۔ اللہ کے بندے، اس خط نے تو بتایا ہے کہ نماز بھی ایمان والے کے لیے، روزہ بھی ایمان والے کے لیے، یہ سارے نیک کام ایمان والے کے لیے۔ ایمان کی تمہیں پرواہ کوئی نہیں، عمل کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ ہماری یہ محبت کا یہ حال ہے کہ کوئی فقیر اللہ کے نام پہ مانگنے آ جائے کہ اللہ کے نام پہ کوئی شے دے دو، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے کام کی نہیں ہے۔ روٹی بھی رات کی سے دے دو، کپڑے جو ہمارے کام کے نہیں پھٹے ہوئے ایسے دے دو، جو ہماری ضرورت کی شے نہیں ہے وہ فقیر کو دے دو۔ یہ کبھی سوچا کہ وہ کس کے نام کی صدا لگا رہا ہے؟ عزیزان من، مدینے کا ایک گھر ہے، سبحان اللہ، نہیں کہنا حالات بڑے جیب و غریب ہیں، بھلا کہہ لیں، سب کہہ لیتے ہیں سبحان اللہ، ایک بار پھر بھلا ہمت کر لیں۔ مدینے کے اس گھر کی بات سناتا ہوں جو ساری کائنات کی جان ہے۔ سیدہ کائنات، جگر گوشہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا کرتا مبارک جو تھا وہ پرانا ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے جاتے، وہ پیسے اکٹھے کر کر کے آپ نیا کرتا لے کے آئے، پیش کیجیے سیدہ میں یہ آپ کے لیے تحفہ لایا۔ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے یہ تحفہ لے کے آئے ہیں۔ اب وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پہ صدا آئی،
سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے اپنی خادمہ فضا کو بھیجا کہ باہر جاؤ دیکھو کون ہے. واپس آئیں، عرض کی کہ سیدہ باہر ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ سوال کرتی ہے کہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں، یہ میں بڑی مشکل سے پردہ کر کے آئی ہوں، تو اس چوکھٹ سے ہر کسی کو سب کچھ ملتا ہے، تو میں یہ کپڑے کی درخواست لے کے آئی. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ نے وہی جو نیا کرتا شیر خدا رضی اللہ عنہ لے کے آئے تھے وہی فرمایا کہ یہ اس کو دے دیں. اب وہ کرتا پکڑ کے بڑی حیران ہوئی اور عرض کرنے لگی سیدہ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے شوق سے اتنے دنوں محنت کر کے آپ کو تحفہ دیا ہے اور آپ یہ پرانا اسے دے دیں، نیا اسے آپ نے تو بھی ایک بار بھی استعمال نہیں کیا، یہ اسے دے رہی ہیں. فرمایا تیری بات تیری سمجھ کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن جو میرے مالک نے میری طرف خط بھیجا ہے اس نے مجھے مخاطب کس طرح کیا ہے. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی یہ ہے کہ جو چیز تمہارے دل کو لگے وہ میرے نام پہ دو. تو فضا میرے دل کو یہ نیا کرتا لگا ہے تو یہ میں اللہ کے نام پہ دے رہی ہوں. یا نبی یا نبی عظمت الشان اہل بیت، شان سیدہ کائنات، عظمت الشان سیدہ کائنات. اب دیکھیں ایک طرف اپنی محبت کے دعوے اور ایک طرف اپنے محبوبوں کا عمل دیکھیں. ہمارا عمل کیا ہے اور ہمارے محبوبوں کا عمل کیا ہے کہ ایک بار بھی نہیں پہنا. فرمایا کہ میرا رب اس سے راضی ہے کہ جو میرے دل کو شے اچھی لگے وہ میں اپنے رب کے نام پہ دوں. تو ہمیں بھی یہ درس دیا کہ اس طرح کرو. اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارو، لیکن اس کے کلام میں کمال دیکھیں کہ بلا شاہ جی کوئی دنیا کی ایسی کتاب دکھائیں جو نہ سمجھیں اور پھر بھی آپ کو اعزاز اور ڈگری مل جائے. انگلش پڑھیں، سائنس پڑھیں، فزکس، کیمسٹری، یہ وہ کوئی بھی پڑھتے رہیں اور آپ کو اعزازی شیلڈ بھی مل جائے اور انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے. کوئی ایسی دنیا میں کتاب نہیں، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں کہ آپ نہ سمجھیں نہ جانیں پھر بھی اعزازی شیلڈ، ڈگری، انعام، اعزاز آپ کو ملے. لیکن اس مالک کے خط کی کیفیت دیکھیں. امام صاحب نماز میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سب کو ترجمے کا کوئی نہیں پتا ہوتا. مقتدی صاحبان پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ترجمے کا ان کو بھی کوئی نہیں پتا. جو پڑھ رہا ہے اسے بھی کوئی نہیں پتا، جو سن رہے ہیں انہیں بھی کوئی نہیں پتا، لیکن ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں میرے مالک پھر دے رہا. یہ کیسا کمال ہے اس کے خط میں کہ نہ سمجھیں پھر بھی انعام، اور اگر سمجھیں تو پھر کتنا انعام دے گا. اگر اس سے محبت کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر وہ کتنی عزتیں دے گا، کتنے شرف سے نوازے گا. عزیزان من، یہ پاکستان بننے سے پہلے مدراس کے قریب ایک گاؤں تھا، تو وہ سیلابی ایریا تھا. سیلاب آیا اور اس کے سامنے ایک قبرستان تھا، وہ سیلاب ڈائریکٹ قبرستان میں. تو لوگ جو اوپر ٹیلے پہ کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ قبریں جو ہیں وہ ختم ہو رہی تھیں. اچانک ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک قبر کی طرف وہ پانی بڑھا، قبر پھٹی، اس میں سے میت صحیح وہ اس کا کفن ہے صاف، وہ پانی کے اوپر آ گیا. اب اس نے تیرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ ایک اور قبر تھی، اس کو پانی پڑا، وہ بھی قبر پھٹی، اس میں سے صحیح میت نکلی، اس کا بھی کفن ٹھیک ہے. اب ایک تیزی سے آگے اسے پانی بہا کے لے کے جا رہا ہے،
اور جہاں وہ پانی کا تیز گھیراؤ ہے وہاں وہ پہلا میت رک جاتا ہے. لوگ دیکھ کے حیران کہ یہاں تو کوئی شے رک نہیں سکتی اور یہ جو آ رہا ہے یہاں رک گیا ہے. اس کی رکنے کی وجہ کیا ہے؟ اب جو دوسری قبر پھٹی تھی اس میں تھے وہ دوسرا نکلا, اب وہ وہی چلتا آیا. جب وہ اس پہلے کے ساتھ ملا اب دونوں نے اکٹھے چلنا شروع کر دیا. لوگ حیران کہ یہ معاملہ کیا ہے. ایک تو پتہ نہیں کب کی یہ قبریں تھی, پھر ان کے کفن تک صحیح ہیں. ایک رک جاتا ہے جیسے انتظار کر رہا تھا, اور جیسے دوسرا ساتھ ملتا ہے دونوں اپنا سفر پھر شروع کر دیتے ہیں. سیلاب رکا, انہوں نے اس بات کو ذہنوں میں بٹھائے رکھا. جو بڑے تھے ان سے پوچھا کہ اس قبرستان کے بارے میں کوئی معلومات, اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی 2 قبریں تھیں. ان میں سے بزرگوں نے کہا ہم جانتے ہیں وہ 2 حافظ قرآن تھے. وہ حافظ قرآن تھے, دوست تھے, قرآن اکٹھا پڑھتے تھے, اکٹھا دور کرتے تھے, پھر قرآن کے مطابق زندگی گزارتے تھے. تو جس طرح ان کی وہ قرآن والی دنیا میں دوستی تھی, اللہ نے مرنے کے بعد بھی ان کی دوستی کو قائم رکھا, اور قرآن کی برکت سے جسم بھی قائم رکھا, کفن بھی قائم رکھا, اور جس طرح دنیا میں دوست اکٹھے تھے مرنے کے بعد بھی اکٹھے جا رہے تھے. کہ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ جو اسے دنیا میں اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتا ہے, یہ اسے کفن قبر میں بھی نہیں چھوڑتا, حشر میں بھی نہیں چھوڑتا, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں محدث فرماتے ہیں یہ عرض کرے گا کہ مولا اس بندے نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تھا, آج میدان حشر میں میں اسے نہیں چھوڑوں گا. دنیا کی زندگی میں اس کا اوڑھنا بچھونا میں تھا, اس نے زندگی میرے مطابق گزاری, دن میرے مطابق گزارے, راتیں میرے مطابق گزاری, اپنی خوشیاں غمیاں میرے مطابق گزاری. دنیا کی زندگی میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا, آج اسے میں نہیں چھوڑوں گا. اور قرآن اس وقت تک خود جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے اس پیار کرنے والے کو ساتھ جنت میں لے کے نہیں جائے گا. عزیزان من, یہ رب کا وہ کلام ہے کہ جو نصب العین بھی ہے, منزل مقصود بھی ہے, اور یار کی طرف صرف راستہ ہی نہیں دکھاتا, یار سے وصل ملاقات بھی کرواتا ہے. یہ دن کو نور بنا دیتا ہے, اور یہ سبق دیتا ہے کہ جو مالک نے فرمایا میں نے دل تمہیں کس لیے دیا, میں پوچھوں گا. اب جو تعلیمات اس کی ہیں ان کا کام کیا ہے؟ تو صوفیاء نے فرمایا کہ جس طرح آپ کا کوئی مہمان خصوصی آنا ہو, کوئی پیارا آنا ہو, تو آپ گھر کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو اس کی شان کے لائق نہ ہو. اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ میرا وہ آنے والا پیارا مجھ سے خوش ہو جائے, وہ جہاں جتنی دیر رہے خوش ہو کے رہے. اسی طرح فرمایا کہ مالک نے فرمایا دل ہے میرے لیے, اور جو اس کی تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ اس دل کی صفائی کرو, اسے پاک رکھو, صاف رکھو, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جلوہ گر ہونا ہے, اس کے محبوب کے جلوے ہونے ہیں, تو جتنا پاک ہوگا اتنے جلوے زیادہ ہوں گے. ایک شیشہ ہی ہو, جتنا صاف ہو اس میں سے اتنا زیادہ چہرہ نظر آتا ہے صاحب. تو دل ایک آئینہ ہے, شیشہ ہے, کہ اسے عمل کی دنیا سے اتنا صاف کر دو کہ اسی دل کے آئینے سے اپنے یار کے جلووں کے نظارے کرو. عزیزان من, آدمی امتحان دیتا ہے, سوالوں کا کوئی نہیں پتا ہوتا, صرف سلیبس پڑھایا جاتا ہے, سوال کا کوئی نہیں پتا. لیکن اس مالک کی کرم نوازی دیکھیں, سلیبس بھی بتا دیا, سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیے, سب کچھ بتا دیا, پھر بھی وہ کتنا نااہل سٹوڈنٹ ہے کہ جسے سلیبس کا بھی پتا ہو, سوالوں کا بھی پتا ہو, جواب کا بھی پتا ہو, پھر استاد پڑھانے والا ہو سکتا ہے کہ وہ ذہین نہ ہو, وہ فتین نہ ہو, وہ اتنا قابل نہ ہو, تو جو کلام بھیجنے والا ہے اس سے کمال والا بھی کوئی نہیں. جو اس نے سلیبس بھیجا ہے اس سے بھی کمال والا سلیبس کوئی نہیں, اور جس کو دے کے بھیجا ہے, استاد کو بھیجا ہے, اس جیسا استاد بھی کوئی نہیں. نہ بھیجنے والے میں کمی,
نہ اس سلیبس میں کمی، نہ استاد میں کمی، تو اب تو شاگردی نااہل ہے کہ اسے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور پھر بتا بھی دیا کہ اگر کوئی اسے سینے سے لگائے گا تو پھر یہ دنیا ہی کامیاب نہیں کرے گا، آخرت میں جنت میں اس کا ٹھکانہ بناؤں گا، اور جو اس سے دور رہے گا اپنی رحمت سے اسے دور کر دوں گا۔ کیونکہ تعلیمات پہ عمل کرنے کے حساب سے 3 قسمیں علماء نے انسانوں کی بتائی۔ ایک وہ کہ جو کافر ہیں، بالکل مانتے ہی کوئی، ان کا ٹھکانہ ابدی ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ دوسرے وہ کہ جو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی رائے کوئی نہیں، جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان کے لیے ابدی زندگی جنت ہے۔ اور تیسرا وہ ٹولہ بتایا جو منافق ہیں، مومنوں کے پاس آئیں گے ہم تمہارے ساتھ، منافقوں کے پاس جائیں گے ہم تمہارے ساتھ، کہ وہ دنیا میں بھی برباد ہیں اور آخرت میں بھی برباد ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہر لمحہ یہی دعا کرتے رہیں، التجا کرتے رہیں کہ مالک جن کمالات سے تو نے نوازا ہے، اس سے بڑا کمال کیا ہے کہ سرکار کا امتی بنا دی ہے۔ اس لیے تو میرے پیر سیال غریب نواز فرماتے ہیں کہ بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو، خطا سے پہلے بخشش کا سامان کیا۔ یا اللہ یہ قرآن کا دامن تھامنے کی بھی توفیق دے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سکھانے کی توفیق دے، اور اپنے گھر والوں کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہاں جو بھی بیٹھا ہے، جس حال میں بیٹھا ہے، اس کے لیے بھی قرآن کا حکم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کی صدا ہے، قرآن کا پیغام ہے کہ یہ نہ رہو کہ اپنی نماز روزے میں ہی رہو، جو جس حال میں ہے، جس حیثیت میں ہے، اگر کسی کی سربراہی اپنے گھر پہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے گھر والوں کو کیا سکھایا۔ ایک گلی کا سربراہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا، ایک محلے کا سربراہ ہے، ایک صوبے کا، ملک کا سربراہ ہے، جو جس حال میں ہے اس سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے سے سربراہی دی، تو نے ان کے بارے میں کیا کیا، میرے دین کے بارے میں بتایا، قرآن کے بارے میں بتایا۔ آج ہوتا کیا ہے کہ اگر کپڑے وقت پہ استری نہ ہو تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ناشتہ وقت پہ تیار نہ ہو تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمارے ضروریات زندگی گھر میں پوری نہ کی جا رہی ہوں تو ہم ناراض ہوتے ہیں۔ کبھی میرا کوئی بھائی ایسا ہے جو ناراض ہوا ہو کہ آج تم نے قرآن نہیں پڑھا، آج تم نے نماز نہیں پڑھی، آج تم نے نیکی کے کام نہیں کیے، اپنی ذات کا معاملہ ہو تو ناراضگی، سزا بھی، لیکن جب مالک کی بات ہو تو ہمیں پرواہ کو نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ گھڑیاں ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ جن دوستوں نے اس محفل پاک میں جس طرح بھی حصہ ڈالا اور جو حضرات جس طرح بھی شامل ہوئے، اللہ کریم سب کے جان، مال، اولاد، رزق، کاروبار میں برکتیں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔